صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں جو جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، رعب و دبدبہ سے وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ ساتھ بہت سارے تحائف جو ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب یہ جو غزوہ ہوا اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ نتیجہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ اپنی سرحد پہ نہیں گیا کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے۔ اور اس میں ایک بات دوسری جو ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور پھر اس میں ایک دوسری بات یہ ظاہر ہوئی، مومنین جو تھے وہ الگ ہو گئے، نبی کا ساتھ دیا، جو منافقین تھے انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہارے لیے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو، فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، کوچ کرو جہاد کے لیے، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چمٹے جاتے ہو، زمین کے ساتھ لگے جاتے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلہ میں؟ تو فرمایا سن لیجئے کہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کے اعتبار سے یہ یوں ہی سی ہے، اس کا کچھ مطلب آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلہ میں یہ کچھ نہیں ہے، وہ بہت لمبی زندگی ہے، ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اور یہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، جس میں کہا الا تنصروا، کہ تم جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بات یہ مدد کرنے کی، دوسری بات اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہو، کوچ نہیں کرتے ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو وہ اللہ اس وجہ سے تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلہ میں دوسری جماعت کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّوهُ، اور تم کوئی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، چاہے کیا ہو، بوجھل ہو یا تم بہت زیادہ مطلب ہلکے ہو، تب بھی اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس غزوہ کے بعد
کفار کو یہ ہمت نہیں ہوئی، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ان کا ایسا رعب و دبدبا کفار کے دلوں میں بیٹھا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی بھی کافر کی جانب سے حملہ نہیں ہوا یا حملے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، اور یہ جو غزوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری غزوہ تھا۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں، آپ کفار کو موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرے۔ یہ نہیں تھا کہ انتظار کرتے وہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم لڑیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ تو شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے والے تھے، اور ابھی جو مسلمان لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود کمان سنبھالتے اور ساتھ تشریف لے جاتے تھے، ایسے ہی مسلمانوں کو تیار کیا جائے اور ان کی کمان سنبھالی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔